پیغمبر کا کام سمجھانا ہوتا ہے، چاہے سامنے والا کتنی بھی اکڑی کرتا ہے، سامنے والا کتنا بھی غلط راستہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مثال ہے، دنیاوی مثال ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ مثال پسند نہ آئے، لیکن بڑی ایک واضح اور اچھی مثال ہے ہمارے پاس گوگل میپ کی۔ آپ گوگل میپ پہ لوکیشن ڈالتے ہیں، آپ کو جانا ہے صدر، لیکن آپ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو راستہ بتانا بند نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو متبادل راستہ بتاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں یا پھر آپ اس کو مبلغ کر دیتے ہیں۔ آپ کو راستہ بتا دیتا ہے۔ مبلغ کا کام یہ ہے کہ سامنے والا کتنا بھی اڑی کرتا ہے لیکن اس کو راستہ بتاتا ہے کہ ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام بتانا۔ مبلغ کا کام یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، بس بتاتا رہے۔ اگر یہ دیکھے کہ قوم جو ہے وہ اس حالت میں آ گئی ہے کہ وہ ضد پر آ چکی ہے، ہاں اس وقت اس سے ہٹ سکتا ہے، کنارہ کشی کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن ہر کوئی امکان پیغمبر کی ذمہ داری، مبلغ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو سمجھائے، بات کرتا رہے، سمجھاتا رہے۔ لولا تستغفرون، پھر فضائل بھی سمجھائے، فضائل بھی سمجھاتا رہے، فضائل بھی بتاتا رہے۔ چنانچہ جب مزاج کے اندر اڑی آنے لگے، مزاج کے اندر ضد آنے لگے، چھوڑ دیا، ایسی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، نماز شماز چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، حرام حلال کی فکر نہیں، بس پیسے آنے چاہیے ہمارے پاس، پیسے ہوں گے تو پھر ہم یہ کر سکیں۔ جب ایسا مزاج میں آنے لگے تو پھر دو قسم کی بات ہے۔ نمبر ایک، فضائل کا مطالعہ کریں، یہ ہمارے شب الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال بڑی مستند، بڑی اچھی کتاب، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ڈرائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو ڈرائے، اس کی موت کا مراقبہ کرے، اپنے مرنے کا خیال کرے، اپنے مرنے کا تصور کرے۔ اور یہ بھی ایسے نہیں کہ وہی میں نے بات کرتے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی کہ اماں نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، نہ ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے، نہ دعا کرنے کا جی چاہتا ہے، ایسے لگتا ہے مزاج میں نفاق آ گیا۔ تو کہا کہ بہن ایسا کرو کہ جاؤ کچھ دیر مصلی پہ بیٹھ کے سوچو کہ میں بھی ہوں، اللہ کے دربار سے حاضر ہونا ہے مجھے، اور پھر وہاں مجھے نمازوں کو پیش کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو تفصیل کے ساتھ سوچو۔ تو 4 دن کے بعد آئی اور رو رہی ہے کہ خوب نمازوں میں دل لگا۔ تو کفا بالموت کی واقعہ کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے مزاج نرم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جب انسان فضائل کو سنتا ہے، پڑھتا ہے تو اس سے تو لولا تستغفرون اللہ، کیوں تم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آگے سے ضد کی، قالوا طیرنا بک، کہنے لگے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے نحوست ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس سے سمجھ میں آیا جب انسان کو نیک لوگوں سے چڑ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لے کہ میرے مزاج میں عادیت آ رہی، میرے مزاج میں سرکشی آ رہی ہے۔ جب نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے شکایت کرنا شروع کر دے تو سمجھ لے کہ مزاج کے اندر فرعونیت پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے، مزاج کے اندر تکبر ایسا آ رہا ہے جو قوم عاد کے اندر آ رہا تھا۔